یہ ٹینشن فری حدیث حضور نے کیا فرمایا غریبوں کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد انسان کو اپنی انا، وہ حسد، وہ حرص، وہ لالچ، وہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا سنیں، یہ حدیث مبارکہ سنیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ خدا کی قسم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعی میں بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب کو نہیں پتا ہماری ضرورتیں کیا ہیں، وہ رب نہیں جانتا۔ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں، یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ رب نہیں جانتا کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ تو پھر اگر اس رب نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بھلا ہوگا نا، اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، حرام کی طرف نہیں گیا، سود نہیں کھایا، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھایا، بلکہ اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہو گیا، شکوے شکایت نہیں کیے، اس کا پھر انعام کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا، نہیں پوچھے گا اس سے بندے تو میری رضا پہ راضی ہو گیا تھا؟ یا اللہ تھا ہی اتنا، وقت نہیں ملتا تھا، گھر تھا، بیوی بچے تھے، معاملات تھے، کوتاہی ہو جاتی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھیں، لیکن تیری رضا پہ راضی تھا کہ میرا رب راضی ہے۔ اس حال میں حرام بھی نہیں کمایا، سود نہیں کھایا، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھایا، تو نے جو دیا اس پر تیرا شکر ادا کیا، تو فرمایا اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جا بندے تجھے بخش، ٹینشن ہی ختم، بندے کی مال کی ٹینشن ہی ختم، تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، جو کی ہیں وہ بھی پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ رب ہے، چاہے تو قبول فرمائے چاہے تو نہ فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ہم راضی ہو گئے نا تھوڑے رزق پر، تو یہ حضور کا فرمان، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، یہ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جس طرح بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے تو بندہ مجھے ویسے ہی پاتا ہے، ویسے ہی پاتا ہے۔ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اس کی رحمت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر بندے کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے نا۔ آج اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہمیں اس کے حضور جھکنے کی توفیق نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہم سے راضی نہیں۔ اپنے رب کو راضی کیجیے، اللہ سے توفیق مانگیے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت چھین لیتا ہے اللہ، پھر اس کا لباس بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر شرم بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا جب حیا ختم ہو جائے پھر انسان جو مرضی آئے کرے، پھر اس پر کسی بات کا اثر، حیا جو ختم ہو گئی ہے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیوں، اللہ سے اس کی رضا مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ ہر ایک کو نوازنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔